کہ ہم پٹھان ہیں تو پٹھان، ہم قریشی ہیں تو قریشی، ہم سید ہیں تو سید، ہم انصاری ہیں تو انصاری، ہم منصوری ہیں تو منصوری، یہ دنیا کی، ہندوستان کی لعنت ہے جو مسلمانوں نے اپنے گلے میں ڈال دیا ہے اور اس کو توڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم پٹھان ہیں تو ہمارے گھر میں لڑکی پٹھان آنی چاہیے، چاہے وہ مشرکہ ہو، بدعتی ہو، چاہے نماز چھوڑتی ہو، نماز جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، توحید جانتی ہو نہ جانتی ہو، سنت جانتی ہو نہ جانتی ہو، ہمارے گھر میں آنی چاہیے۔ یہ ہے خاندان کا مطلب۔ آپ نے بڑائی اور بزرگی، تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو آپ کا، ہمارا اور سب کا خالق، مالک، پالنہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خاص کر نبی دو جہاں، امام النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی اولاد اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہم۔ قابل احترام سامعین کرام، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، گزشتہ خطبے کے اندر میں نے آپ کے سامنے والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی نافرمانی کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آپ لوگوں نے اسے سنا اور اللہ کرے کہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی بھی ہمیں توفیق ملے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اولاد والدین کی نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ بچے والدین کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں، خدمت گزاری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن پہلا سبب اور اہم سبب اولاد کی اسلامی تربیت نہ کرنا ہے۔ یعنی ہم اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، بچیوں کی اسلام کی روشنی میں تربیت نہیں کر پاتے ہیں۔ تربیت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے کہہ دیا کہ بھی نماز کو جاؤ، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو، ہم اسی کو تربیت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، تربیت ایک دیر پا عمل ہے اور وہ بچے کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی فکر ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ اور تربیت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تربیت عملی ہوتی ہے کہ ہم اپنے عمل سے بچے کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ایسے کرو، اور ایک تربیت قولی ہوتی ہے، یعنی ہم زبان سے اسے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ تو دو طرح کی تربیت ہے، ایک عملی تربیت اور ایک قولی تربیت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے میں، بلکہ آج کے زمانے میں بھی عملی تربیت زیادہ مؤثر ہے، کارگر ہے۔ یعنی ہم اگر عمل کر کے دکھائیں گے تو یہ ہمارے بچوں کے لیے زیادہ مفید ہوگا بنسبت زبان سے تربیت کرنے کے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت زبان سے کرنا، صرف زبان سے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی تربیت کب شروع کرتے ہیں؟ جب ہم صاحب اولاد ہو جاتے ہیں اور ہماری اولاد تربیت کے مرحلے سے تقریباً نکل جاتی ہے اور ہماری عمر اچھی خاصی ہو جاتی ہے، بہت ساری دنیا کی برائیاں ہم از خود چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہم ان برائیوں کے لائق نہیں رہتے ہیں، تو پھر اپنی جوان اولاد کی تربیت ہم کرنا چاہتے ہیں
کہ وہ بچہ ایسے ہو جائے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں. یہ ہماری بھول ہے, یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے. آج معاشرے میں بچوں کے بگاڑ کے اسباب جہاں پائے جاتے ہیں ان میں اہم وجہ ہم خود ہیں. ہمارے جو بزرگان ہیں, جو عمر دراز حضرات ہیں, وہ معاف فرمائیں گے, خود اس کے ذمہ دار ہیں. یہ نسل ہی ہماری ٹیڑھی چلی آ رہی ہے, اس لیے ہماری اولادیں ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہیں. ہمیں فکر کب ہوتی ہے؟ جیسے آج میں 54-55 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہوں تو مجھے فکر ہوتی ہے. ایسے سب کو فکر ہوتی ہے. جب ہم 35 کے تھے, 30 کے تھے, 40 کے تھے, تب ہمیں کوئی فکر نہیں تھی اپنے سدھار کی, نہ اپنے اولاد کی سدھار کی. جب ہم 55-60 کو پہنچتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا 25 سال کا نوجوان بچہ اب لاٹھی کا سہارا بنے, ہماری فرما برداری کرے, جو میں چاہتا ہوں وہ کرے. نہ ہم خود سدھرے تھے پہلے, سدھرنے کے ماحول جو تھے, اور نہ اب ہم سدھرے ہیں. ایسے ہمارا بچہ بھی ہے. لہذا میرے بزرگوں, اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے, تو ہم کو, آپ کو جو صاحب اولاد ہیں یا جو نوجوان بھی ہیں, غیر شادی شدہ ہیں, ان کو اس بات کو نوٹس کرنی ہوگی کہ وہ خود سدھریں, تب اس کے بعد میں ان کی اولاد ان کے لیے مفید اور کارآمد ہوگی. لہذا ہم کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. میں آپ کے سامنے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں 1-2 حدیثیں بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بچوں کی تربیت کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے, اپنے عمل سے کس طرح سے امت کو بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. لیکن پہلے میں کہنا چاہتا ہوں ایک بات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بچوں کی تربیت بچوں کی پیدائش سے پہلے, بلکہ شادی سے پہلے ہونی چاہیے, سوچنی چاہیے. آپ لوگ سوچتے ہوں گے جب ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, بچے نہیں ہوئی ہیں, بیوی نہیں ہوئی ہے, تو کیا فکر کریں اس کی؟ ہاں, یہیں سے فکر کرنی ہوگی میرے بھائیوں, یہیں سے فکر کرنی ہوگی. اس لیے کہ بچے کی تربیت میں 2 کے اہم رول ہیں, ایک ماں کا اور ایک باپ کا, اور اس میں اہم ترین رول ماں کا ہے. لہذا ہمیں ماں کے انتخاب پر نظر کرنی ہوگی, غور کرنا ہوگا کہ جس لڑکی سے ہم اپنا نکاح کر رہے ہیں, یہ میں غیر شادی شدہ نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں, یا غیر شادی شدہ نوجوانوں کے جو گارجین ہیں, ان کے اولیاء ہیں, ماں باپ ہیں, ذمہ داران ہیں, ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے لیے یا گارجین اپنے بچی کے لیے, اپنے بچے کے لیے شوہر کا انتخاب کریں, ماں کا انتخاب کریں, لڑکی کا انتخاب کریں, تو اس پر بہت گہری نظر ہونی چاہیے, بہت گہری نظر ہونی چاہیے. یہ کئی بار آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں, لیکن اس پر میں سمجھتا ہوں عمل زیرو ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے, امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے, بہت مشہور و معروف ہے. تنکح المرأۃ لأربع, کسی لڑکی سے 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے, کسی عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر شادی کرنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گنایا ہے. 4 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے کہا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے شادی کرنی چاہیے, اس کے مال کو دیکھ کے شادی کرنی چاہیے, اس کے خاندان کو دیکھ کے شادی کرنی چاہیے, اور اس کی دینداری کو دیکھ کر کے شادی کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک, آپ نے فرمایا کہ 3 پہلی چیزیں اگر مل رہی ہیں, دینداری نہیں مل رہی, اسے چھوڑ دو. اگر یہ 3 چیزیں اکٹھا مل گئی, دینداری بھی مل گئی, تو دینداری کی بنا پر اس لڑکی سے شادی کر لو. لیکن اگر تینوں پہلے نہیں ملتی ہیں اور دینداری ملتی ہے, تو دینداری کی بنا پر اس لڑکی سے شادی کر لو, کامیاب ہو جاؤ. آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی لڑکی کے لڑکا تلاشتے ہیں, شکل دیکھتے ہیں, صورت دیکھتے ہیں, مال دیکھتے ہیں, خاندان دیکھتے ہیں. اللہ بھلا کرے آپ کا, آپ یہ سب دیکھیں, شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے, ہونا چاہیے. ہر
غیور ماں باپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اچھے خواب دیکھنے چاہیے. لیکن میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، ذرا سوچو تو کہ آپ یہ سب دیکھتے ہیں لیکن آپ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ نماز بھی پڑھتا ہے یا کہ نہیں پڑھتا ہے، یہ بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، یہ بچہ قرآن تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ بچہ نماز کی دعائیں یاد کیے ہوئے ہے یا نہیں کیے ہوئے ہے، نماز کے ڈھنگ اسے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، طہارت کے ڈھنگ اسے آتے ہیں نہیں آتے ہیں، سب سے اہم بات اسے عقیدہ توحید آتی ہے یا نہیں آتی ہے، بدعت سمجھتا ہے، سنت سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے، شرک اور توحید کے بیچ میں تمیز کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا ہے. کبھی سوچتے ہیں ہم؟ کبھی نہیں سوچتے ہیں. اتنی بڑی تعداد جو بیٹھی ہے میرے سامنے کبھی نہیں سوچتی ہے، اور آج سننے کے بعد کل سے اگر کرتی ہے تو کل بھی نہیں سوچے گی، آئندہ بھی نہیں سوچے گی. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ جو رونا روتے ہیں ہمارے بزرگان چاہے وہ ہماری مائیں ہوں چاہے ہمارے وہ آبا و اجداد ہوں، جو رونا روتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، آپ نے تو پہلے ہی ببول بو دیا تھا، تو اس سے کانٹے ہی ملیں گے، اس سے آم نہیں ملے گا. آپ نے بچی دے دی، بچے کو نہیں دیکھا، آپ نے لڑکی لے لی، لڑکی کو نہیں دیکھا، آپ نے اس کے گھر کو تو دیکھا، خاندان کو دیکھا، کس اعتبار سے دیکھا؟ خاندان کو دیکھا، کس اعتبار سے دیکھا؟ کہ ہم پٹھان ہیں تو پٹھان، ہم قریشی ہیں تو قریشی، ہم سید ہیں تو سید، ہم انصاری ہیں تو انصاری، ہم منصوری ہیں تو منصوری. یہ دنیا کی، ہندوستان کی لعنت ہے جو مسلمانوں نے اپنے گلے میں ڈال دیا ہے اور اس کو توڑنے کو تیار نہیں ہے. ہم پٹھان ہیں تو ہمارے گھر میں لڑکی پٹھان آنی چاہیے، چاہے وہ مشرکہ ہو، بدعتی ہو، چاہے نماز چھوڑتی ہو، نماز جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، توحید جانتی ہو نہ جانتی ہو، سنت جانتی ہو نہ جانتی ہو، ہمارے گھر میں آنی چاہیے. یہ ہے خاندان کا مطلب. آپ نے سمجھ لیا ہے، یہ تو آپ کی غلطی ہے. خاندان کا مطلب کہ آپ جس لڑکی کو لے رہے ہیں، جس لڑکے کو لڑکی دے رہے ہیں، اس کے باپ کو دیکھیں، اس کے ماں کو دیکھیں، اس کے دادا کو دیکھیں، اس کے دادی کو دیکھیں، اس کے نانا کو دیکھیں، اس کے نانی کو دیکھیں. یہ تو دیکھیں کہ ان میں کتنے توحید والے تھے، کتنے شریعت کے پیروکار تھے، عقیدے کے کتنے مضبوط تھے. کوئی دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا ہے. ہائے برادری، ہائے برادری، ہائے برادری. میں نے کبھی اسی مسجد کے اندر کہا تھا، برادری واد، آتنک واد دونوں ایک ہے. آتنک واد سے انسانیت کا قتل ہوتا ہے اور برادری واد سے توحید کا، سنت کا قتل ہوتا ہے اور نسلیں بگڑتی ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ خطرناک یہ برادری واد ہے. لیکن ہم اسے توڑنے کو تیار نہیں ہیں. آپ سنتے ہیں توڑنے کو تیار نہیں ہیں، لوگ چیخ رہے، چلا رہے، بتا رہے، توڑنے کو تیار نہیں ہیں. اور اگر کوئی کر دیتا ہے ایسا تو ہماری عورتیں اور ہمارے بزرگ مرد ایک بار نہیں 1000 بار اس کا محفلوں میں بیان کر کے کیڑے نکالتے ہیں. میں بزرگوں سدھر جاؤ. ابھی تو رو رہے ہو نا کہ اولاد لاٹھیاں برسا رہی ہے، روٹیاں نہیں دے رہی ہے، ہاتھ پیر نہیں دبا رہی ہے، کپڑے نہیں دھل رہی ہے. اگر یہ سلسلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا تو آنے والے زمانے میں ایسے بھی ہوگا، اور ہو رہا ہے، کہ دھکے مار کر کے اولاد آپ کے کمائے ہوئے مال سے، آپ کے بنائے ہوئے گھر سے، جائیداد سے، دکان سے دھکے مار کر کے روڈوں پر کھڑا کر دے گی. آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے، نہ کچھ کرنے کے قابل ہو گیا. اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. لہذا مختصر بات یہ کہ جن نوجوانوں نے ابھی شادیاں نہیں کی ہیں یا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، یا جو گارجین اپنے بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈتے ہیں، چاہے وہ لڑکی ڈھونڈتے ہوں یا لڑکا ڈھونڈتے ہوں، ان کو چاہیے کہ دینداری کو ترجیح دیں، دینداری کو ترجیح دیں، اور ہندوستانی لعنت برادری واد کو یا خالی مال کو یا خالی حسن و جمال کو ترجیح نہ دیں. نہیں، یہی بگاڑ جو آپ رونا روتے ہیں یہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. کتنی تقریریں ہم کر ڈالیں، کتنا آپ سن لیں، یہ رکنے والا نہیں ہے. تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اور آپ
مان لو ابھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں یا کوئی نوجوان ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے, خواہش ہوتی ہے کہ آنے والے زمانے میں ہمارے آنگن میں پھول آئیں گے, بچے آئیں گے, تو وہ بچے ہمارے دیندار ہوں, ہمارے بچے مسلمان ہوں, ہمارے بچے اپنے ہوں. اس کو آج ہی سوچنا ہوگا کہ ہم کس لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں. یہ پہلی بنیاد ہے, یہ بنیاد ہے, لہذا ہم اس پہ سوچنا ہوگا. اب دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم, اسلامی تعلیم و تربیت کے تعلق سے ہم کتنے متفکر ہیں. اس کو لے کر کے ہم زیرو سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو زیرو سمجھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا اس حدیث کو, مختلف کتابوں میں صحیح جامع البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علموا اولادکم الصلاۃ, بعض روایتوں میں مروا اولادکم بالصلاۃ, اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ, اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ. ہمیں جتنے لوگ ہیں سب کو نماز آتی ہے. نماز سیکھنے کا مطلب کیا, آپ آمین رفع الیدین سینے پہ نیت باندھنا, اسی کو نماز سمجھتے ہیں. نماز کے ارکان ہیں, نماز کے کچھ شرائط ہیں, نماز کے کچھ اوقات ہیں, نماز کی بہت ساری دعائیں ہیں. نماز کے بارے میں معلومات بچے کو جب آپ فراہم کریں گے, جب آپ کو نماز آئے گی تب نا. کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں جو نماز پڑھنا جانتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں. ہر عمر دراز آدمی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں. لیکن ان سے پوچھو کہ نماز آپ کو کتنی آتی ہے, تو بس اتنا, نماز نہیں پڑھتا ہے, مسجد کو نہیں جاتا ہے, قرآن نہیں پڑھتا ہے, قرآن تلاوت نہیں کرتا ہے. اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں میرے عزیزو, میرے کرم فرماؤ, آپ یہ بتاؤ آپ کو تلاوت آتی ہے کہ نہیں؟ اگر آتی ہے تو آپ نے سکھایا کیوں نہیں اسے؟ آپ نے کیوں نہیں سکھایا؟ آپ مسجدوں پر ڈیپینڈ رہے, مولویوں پر ڈیپینڈ رہے, آپ نے کیوں نہیں اپنی ذمہ داری ادا کی؟ آپ نے روٹی کھلانے کی ذمہ داری لے لی, کپڑا پہنانے کی ذمہ داری لے لی, صحت کی ذمہ داری لے لی, سب آپ نے کیا. آپ نے بٹھا کر کے 1 گھنٹہ اس بچے کو قرآن کیوں نہیں سکھایا؟ نماز کی دعائیں کیوں نہیں سکھائیں؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں کیوں نہیں سکھائیں؟ طہارت کے مسائل کیوں نہیں سکھائے؟ آپ کو خود نہیں آتی ہے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ اچھا, جس عمر میں آج بچہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا مسجد کو جائے, اچھی بات ہے, مبارک سوچ ہے, ہونی چاہیے. آپ اس عمر میں تھے تو کیا کرتے تھے؟ یہ باتیں ہمارے بھائیوں کو چبھ جائیں گی, لیکن حقیقت یہی ہے. آپ اس عمر میں تھے تو کیا کرتے تھے؟ آپ کے ماضی جو ہے اس ماضی پہ بھی نظر ثانی کریں. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی, سنے فرمایا نماز سکھاؤ, نماز کا حکم کرو بچے کو. کب؟ جب وہ بچہ 7 سال کا ہو جائے, بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ. کتنے لوگ ہیں جو 7 سال کے بچے کو اپنے ساتھ مسجد میں لاتے ہیں؟ کہیں گے مولانا لاتے تو ہیں, بہت سارے لوگ کہہ دیں گے, سوچ رہے ہوں گے مولانا بچے کو تو ہم لاتے ہیں, یہاں لوگ اعتراض کر دیتے ہیں, آپ بھی کہہ دیتے ہیں, اور بہت سارے ہمارے بھائی ہیں میں نے سنا کہ مسجد ہی چھوڑنے لگتے ہیں. 7 سال کے بچے کو میں کہہ رہا ہوں لاؤ. کون بچہ ہے 7 سال کا, 2 سال کا, 2.5 سال کا, 4 سال کا, 3 سال کا بچہ لاتے ہیں؟ آپ لا سکتے ہیں, ہم اس میں پابندی نہیں لگاتے ہیں. اس بچے کو اس قابل بھی تو بنا دو کہ کم سے کم وہ لیٹرین باتھ روم تو جانتا ہو. آپ مسجد والوں سے پوچھیں, مؤذن صاحب سے پوچھیں, کتنی مرتبہ بچے کو آپ نے بٹھایا یہیں پیشاب کر دیا بچے نے. 7 سال کا بچہ ہو رہا ہے تب لاؤ. آپ کھلانے کے لیے بچے کو لے کر کے چلتے ہیں, آپ کی محبت ہے. جب بچہ قابل ہوتا ہے اسے لے چلیں کہ کچھ سمجھ میں آئے, سمجھانے, تب آپ نہیں لاتے ہیں. الٹی گنگا بہ رہی ہے, الٹی گنگا بہ رہی ہے. لوگ لائیں گے بچے کو اپنے بیچ میں, دو کے بیچ میں کھڑا کر لیں گے. 7 سال کا بچہ ہوگا, سمجھے گا کہ ہم بیچ میں حرکت نہیں کرنی چاہیے, نکلنا نہیں چاہیے, آنا نہیں چاہیے, آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, سب ٹوٹ جائے گی. آپ دیکھیں ہم کھڑے ہوتے ہیں, کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اپنے بچے کو کھڑا کر دیتا ہے, پوتے ناتی کو کھڑا کر دیتا ہے, وہ بچہ کبھی آگے ہو جاتا ہے, کبھی پیچھے ہو جاتا ہے, کبھی ادھر بھاگ جاتا ہے, کبھی ادھر بھاگ جاتا ہے, بیچ میں سب خالی ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے
نماز نہیں ہوتی ہے، صف کرنے کے بعد میں صف کی نماز نہیں ہوتی ہے. اب کہہ دو آدمی کو تو برا لگ جاتا ہے. یہ مسائل ہیں، آپ خود مسئلے کو سمجھتے نہیں، آپ ناراض ہو جاتے ہو. جہاں سے بچے کو لانا چاہیے تھے وہاں آپ بالکل دستبردار ہو جاتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو آپ اسے مسجد کے لیے لائیں، نماز کا حکم کریں، نماز سکھائیں. 2 لفظ علمو، تعلیم دو. آپ کو اللہ نے مخاطب کیا ہے. آپ خالی عالموں پہ ڈیپینڈ ہو کر کے رہ جائیں، آپ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے ہیں. آپ تو کاروبار کے لیے نکل گئے، گھر میں جو بیگم ہے ان کو قرآن نہیں آتا، تلاوت نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتی، نماز کے مسائل نہیں آتے، وہ کیا سکھائیں گی؟ اصل ذمہ داری ان کی تھی، وہ بھی نہیں سکھاتی ہیں. اب اس کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ بچہ جانوروں کی طرح ہماری گلی کوچوں میں گھوم رہا ہے. اب جب بڑا ہو جاتا ہے، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا سہارا بنے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس لوہے کے مانند ہو جاتا ہے. جب ہم اس کی تربیت کرتے ہیں جس ماحول میں نا، تو اس لوہے کے مانند ہو جاتا ہے کہ جس کو آگ پہ تپانے کے بعد سرخ ہو گیا، ہتھوڑا مارنا چاہیے تھا مانا مارا، پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا، اس پہ پھر ہم گھن چلاتے ہیں تو پلٹ کر کے جھٹکا ہمیں کو آتا ہے، ہمیں کو چوٹ لگتی ہے، پھر وہ ہمیں چوٹ دینا شروع کر دیتا ہے. پھر ہم روتے دھوتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں. یہ ہو رہا ہے. لہذا میرے بھائیوں، اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہو جاؤ. کتنی مرتبہ اس مسجد کے اندر اعلان کیا گیا کہ مغرب عشاء کے بیچ میں بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے. وہی 40 50 30 35 40 50 بچے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر شادیوں کا دور چلا تو 15 20 پہ. کوئی نانی کے ہاں گیا، کوئی خالہ کے ہاں گیا، کوئی پھوپھو کے ہاں گیا، کوئی ماما کے ہاں گیا، عورتیں خود لے کے جاتی ہیں. اس کے علاوہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، قرآن کیسے سیکھے گا، نماز کیسے سیکھے گا، دعائیں کیسے یاد کرے گا، مسائل کیسے یاد کرے گا. نہیں بھیجتے ہیں لوگ، نہیں بھیجتے ہیں لوگ. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کا بچہ ہے تو آپ اسے نماز کا حکم دیں، نماز سکھائیں. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز چھوڑنے پر ہلکی مار بھی لگائیں، تادیب کریں. ایسا نہ ماریں کہ ظاہر ہو چوٹ، لیکن اسے مار بھی سکتے ہیں آپ، اور مارنے کی نوبت نہیں آئے گی جب شروع میں ہم بچے کو صحیح معنی میں تربیت دیں گے. تب جتنی فکر کاروبار کی ہے اس سے کہیں زیادہ فکر بچوں کی تعلیم و تربیت پہ ہوگی، تب بچے سدھریں گے. آج کے ماحول میں اس لیے کہ قدم قدم، لمحہ لمحہ، سانس سانس بگاڑنے کے اسباب موجود ہیں، اسی حساب سے آپ کو ہمیں متنبع ہونا پڑے گا کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں. اور اسی حدیث کے اندر ہے کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دیں. یعنی سگے بھائی ایک بستر پہ نہ سوئیں، سگے بھائی بہن ایک بستر پہ نہ سوئیں، ان کے بستروں کو، ان کی چادروں کو الگ کر دیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. حالانکہ ابھی 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہے، بلوغت نہیں ہوتی ہے. بچے کو پہلے ہی یہ تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے، اسے سکھایا جا رہا ہے کہ بالغ ہو کر کے وہ صحیح معنی میں جو ہم چاہتے ہیں، اسلام چاہتا ہے، وہ بنے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. اس حدیث پر ہم اور آپ کتنی عمل کرتے ہیں، کتنی عمل کرتے ہیں ہم اور آپ. آئیے دوسری حدیث سناتے ہیں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ تھی جن کا نام تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی شادی پہلے ہو گئی تھی، پہلے شوہر سے ایک بچہ بھی تھا. ان کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. ان کے گود میں ان کے بچہ جو تھا اس کا نام تھا عمرو بن ابی سلمہ. چھوٹا تھا، نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ، یتیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی تو اس کو لے کر کے آئیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب پروردہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ خود بیان کرتے ہیں عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. ایک سوال آپ لوگوں سے کرتا ہوں، کتنے لوگ ہیں اپنے گھروں میں ٹائم سے دسترخوان لگا کر کے بچوں بیوی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں؟ کچھ ہی لوگ ہوں گے.
कुछ ही लोग होंगे, शौहर कहीं खा रहा है, बीवी कब खा रही है, बच्चे कब खा रहे हैं, कोई फतवा, कोई फर्क नहीं, कुछ मालूम नहीं है। यहां देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चा नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चा नहीं है, दूसरे का बच्चा है, यतीम है, आपकी परवरिश में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तालीम तरबियत का कितना एहतमाम करते हैं वो आप देखें। हम तो अपने बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का खिताब अल्लाह ताला ने नहीं दिया। जो खिताब अल्लाह ताला ने दिया, जो आपको मकाम व मर्तबा मिला, और इंसानों में भी जो आपको बड़ा मानते हैं, इंसानों को मतलब गैर मुस्लिमीन, इंसाफ पसंद जो हैं, जो बड़ा मानते हैं, अदब एहतराम करते हैं, आपके गुण गाते हैं, ऐसे ही आप वो शैदा नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गैर के बच्चे को जो यतीम है, आपके पास है, आपकी परवरिश में है, उस बच्चे को तालीम देते हैं। कहते या गुलाम, ऐ बच्चे, ऐ बच्चे, खाना खा रहे थे ये तो कहा ऐ बच्चे कुल खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओ। हम तो खुद भूल जाते हैं बिस्मिल्लाह, बच्चे को क्या बताएंगे। और तालीम जब देना मकसूद होता है ना, तो दो तरह से मैंने बताया शुरू में तालीम दी जाती है, एक तालीम अमली होती है और एक कौली होती है। अगर हम दस्तरखान पे बैठें और हम कहें बिस्मिल्लाह, खाना शुरू करने से पहले हाथ धुला, दस्तरखान लगाया, बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़ा, तो बच्चा जो छोटा मोटा है वो समझेगा हाथ धुलना चाहिए, क्योंकि अब्बा अम्मा हाथ धुलते हैं, दादा दादी हाथ धुलते हैं। दस्तरखान लगाएंगे तो बच्चा छोटा समझेगा दस्तरखान लगाना चाहिए। जब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक देखेगा तो वो भी कहेगा बिस्मिल्लाह, समझेगा कि बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए। भले उसका माना वो फोन कुछ ना समझता हो, नफा नुकसान कुछ ना समझता हो, लेकिन वो समझेगा कि ऐसा करना चाहिए। बच्चे नकाल होते हैं, नकाली बड़ी जल्दी करते हैं कि कब, जब छोटे होते हैं, 2 साल के 1.5 साल के बच्चे होते हैं, तब यहीं से नकाली शुरू कर देते हैं, वहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो आपने कहा ऐ बच्चे अल्लाह का नाम लेकर के खाओ, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओ। और उसके बाद आपने फरमाया कि दाएं हाथ से खाओ। आज हमें, हमारी माँ बहनों को, हमारे घरों में जो औरतें हैं, कोई परवाह नहीं कि बच्चा दाएं हाथ से पानी पी रहा है, खा रहा है, कोई मतलब नहीं। आपने फरमाया कि दाएं हाथ से खाओ। और आपने फिर तीसरी नसीहत की कि सामने से खाओ, अपने सामने से खाओ, अपने सामने से खाओ। ये बच्चे को नसीहत है, तरबियत है, हमें आपको तालीम दी गई है, क़यामत तक के लिए लोगों को तालीम दी गई है कि बच्चे की ऐसे तरबियत की जाएगी। इसी हदीस के अंदर है कि ये कहते हैं कि मैं बच्चा था, मैं खाना खा रहा था, तो मेरे हाथ कभी इधर पहुंच जाते थे, कभी इधर पहुंच जाते थे, कभी इधर पहुंच जाते थे। तब आपने ये कहा, तब आपने ये कहा, हमें इसकी परवाह नहीं होती है। ये तालीम हमें दी गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को तालीम दी और हमें तालीम दी, और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को तालीम दी कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, न दस्तरखान लगता है, न साथ में बैठ के खाना खाते हैं, ना बच्चे को ये तालीम देते हैं, ना खुद अमल करते हैं, ना जबान से कहते हैं, ना अमली तौर पर बच्चे होते हैं। अब बच्चा क्या बनेगा, क्या बनेगा। यहीं पर एक बात और मैं कह दूं आपसे लग करके, शादी ब्याह के मौसम आ रहे हैं, शादी ब्याह तो चलते रहते हैं, लेकिन अब इधर मौसम आ रहा है शादियों का। आप देखेंगे बड़े बड़े हालों में खाने पीने का रिवाज हमारा क्या होता है। हम भी गैर मुस्लिमों की तरह, अगर मौलवी कह देना कि ये रुखसत है, हाँ हाँ जायज है कर लो, परमानेंट पूरी जमात उस पर अमल करने लगे, पूरी कौम अमल करने लगे। मौलवी के जुमले को आपने समझा, सुना, समझा कि नहीं समझा। उसने अगर रुखसत दे दी, जायज कह दिया किसी हद तक के, आप तमाम उम्र यही करते रहे। क्या वो स्टैंडिंग जो खाना चला है ना, खड़े होकर के खाना, मेहमान को बुलाया जाता है ना, आप हमें बुलाते हैं अपने घर पे, जब जाते हैं तो कुंडी खड़ाते हैं, फला साहब, अब्दुल्ला साहब, अब्दुर्रहमान साहब, आप दरवाजे तक आते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए तशरीफ लाइए। और ये जो हालों में चल रहा है वो भेड़ की चाल,
बचपन मैंने गरड़िए को देख, गरड़िया समझते हैं ना, जो भेड़ पालते हैं, उसको हम लोग गरड़िया बोलते थे बचपन में। यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, गरड़िया। वो भेड़, एक भेड़ जिधर चल जाए सब नीचे करके चले जाएंगे, चाहे वो जाकर के आगे कुएं में गिर रहा है, सब गिरते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। पूरी उम्मत भेड़ चाल हो गई, सबके यहाँ स्टैंडिंग खाना, जो मालदार है, जो मीडियम है, जो गरीब है, कुल इज्जत इसी के अंदर आ गई, कुल इज्जत इसी के अंदर आ गई। खाना शुरू हो गया। अब जो बच्चे को हम साथ ले जा रहे हैं, 2 साल के बच्चे को, कूद कूद करके खा रहा है, उचक उचक के खा रहा है, हाथ यहाँ मार रहा है, यहाँ मार रहा है, खाने के लिए जो हम जंग करते हैं ना, हमारे आगे कोई के आगे कोई, ये जो चल रहा है सिस्टम, वो बच्चा क्या समझ रहा है, क्या सीख रहा है? आप तो ये समझा रहे हैं, हम तो ये समझा रहे हैं कि आज के जमाने के हम मुहज्जब लोग हैं। बच्चे को हम अमली तौर पर क्या समझा रहे हैं? हम मुहज्जब लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। देखो ये गरीब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, बच्चा तो यही सीख रहा है। तो शादियों में हम देखते हैं कितने स्टैंडिंग के खाने होते हैं, और सब करने लगे। छोटे छोटे हालों में मैंने देखा, ये जो ऐवान फराज गुरमैली वगैरह है, छोटे छोटे हाल, इसमें देखने को आता है कि वो सब शुरू कर दिया। उसमें जो बड़े हाल करने के 1-2 लाख की ताकत नहीं रखते, उस 35-30 हजार वाले हालों में भी यही सिस्टम कर दिया। मेरे भाइयों, कुरान ने फरमाया है इज्जतदार अल्लाह है, इज्जतदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इज्जतदार मोमिनीन है। तो अल्लाह तो यकीनन बिला शक व शुबा इज्जतदार है, मोमिनीन यकीनन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन इज्जतदार हैं, मोमिनीन बिला शुबा इज्जतदार हैं। अब फैसला करें, हम मोमिन हैं, हम तो इज्जत तलाशते हैं गैरों के पास, झूठी झूठी शानों में इज्जत तलाशते हैं। उसको बुलाया है, इसको बुलाया है, वो फला पढ़ा लिखा है, वो फला बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो आएंगे, वो लोग क्या कहेंगे? मैंने आपको शायद एक मरतबा यही मस्जिद में कहा था, एक निकाह पढ़ाने में यहां से बरेली से दिल्ली गया था। वो सब कन्नौजी हैं, कन्नौज के रहने वाले हैं, और ऐसे वैसे नहीं, बेहतरीन तालीम याफ्ता खानदान, जमाने के हिसाब से बेहतरीन तालीम याफ्ता खानदान। 7 लोग, मुझको लेकर के निकाह पढ़ाने वाले 7 लोग थे। वलीमा जब मैंने देखा, दिल्ली जैसे जगह पर हाल पे नीचे बिछाया हुआ है, चांदनी बिछी हुई है, बैठ के उस पर खाइए। कुछ कुर्सी लगा दिया है कि कुछ मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं, मोटे होते हैं, बैठ नहीं पाते, वो वहां बैठ के खाएं। ऐसा तालीम याफ्ता घराना हमारे इस वक्त, मेरे अपने इल्म के मुताबिक पूरी जमात में कोई एक घर नहीं है। उस घर की बात बता रहा हूं। अभी वो हयात हैं, रिटायर हैं। यहां इंडियन गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट का जो विभाग है, उसमें वो उच्च ओहदे पे थे, अभी वो हयात हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो इज्जत, अगर आदमी मान ले कि इज्जत हमारे रसूल के तरीके में है, तो उसे फिर दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसे लगा कि इन्होंने किया, इज्जत इसमें है, तो वही देखने लगेगा। कल उससे बड़ा कोई देखेगा तो उसी इसमें दिखने लगेगा, कोई और बड़ा आ जाएगा तो उसमें दिखने लगेगा। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई, वक्त भी हो गया। मैं ये कह रहा था कि दस्तरखान लगाना, हाथ धुलना, दस्तरखान लगाना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, साथ में खाना, यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा है, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते हैं। मैं कह रहा था बच्चों की तालीम के ताल्लुक से, तरबियत के ताल्लुक से, मेरे नौजवानों, आपसे मैं खुसूसी तौर पर मुखातब हो रहा हूं। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर चाहते हो कि आने वाले जमाने में जब शादी हो और जब बुढ़ापे को अल्लाह हमें पहुंचाए, लंबी उम्र दे, हमारे पास औलाद आए, अल्लाह हमें ये नेमत दे, हमारी औलाद हमारी फर्माबरदार हो, तो आपको इंतखाब करना होगा लड़की कैसी हो, लड़की कैसी हो ये देखना होगा। तालीम वाली है, तौहीद वाली है, सुन्नत वाली है, ये है, दीनदार है या नहीं है, ये देखना होगा। और उसके बाद जब औलाद आए तो मैंने एक ही हदीस बयान की, वक्त खत्म हो गया, कि आप बच्चे की तरबियत कैसे करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में खाना खा रहे हैं, और अमर बिन नबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसे तरबियत कर रहे हैं।
اس انداز میں بچوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ تربیت کے بہت سارے اور واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔